بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. سورۃ النور کی آیت نمبر 54 ہے. اللہ رب العزت یہاں پر نور سے یعنی ہدایت سے محروم تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اس کے اندر منافقوں کا ذکر تھا اور منافقوں کا بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں فرمایا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کہ یہ بڑی شدت کے ساتھ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر، یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. دعوے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کو ایک صاحب نے ایک خط لکھا اور خط کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی کہ حضرت میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ سے بڑی شدت سے محبت کرتا ہوں. اور یہ بات کئی مرتبہ دہرائی تھی. تو جہاں جہاں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ میں آپ سے بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتا ہوں، انہوں نے دائرہ لگا کے آگے جواب میں لکھ دیا کہ دعوے اللہ کو پسند نہیں، دعوے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لہذا منافقین کا کی یہ روش ہے کہ عام حالات میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور جب وہ خاص موقع آتا ہے، جس خاص موقع پہ کام کرنا ہوتا ہے، کام کی بات ہوتی ہے، اس وقت وہ سارے بھاگ جاتے ہیں. اس وقت کوئی کام کرنے والا نہیں ملتا. چنانچہ 1981 کے اندر جب ملک پاکستان میں قادیانیت کے حوالے سے ایک علماء کی کونسل بنی تھی سواد اعظم، تو سواد اعظم میں 9 کبار علماء تھے. مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب، شیخ سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مفتی ظرف علی خان صاحب اور اسی طریقے سے مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب اور ایسے بہت سے علماء. تو اس وقت حکومت کی طرف سے، سندھ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ آیا کہ اس میں اختلاف ایسا بڑا حکومت کی طرف سے کہ حکومت نے کہا کہ ان سب علماء کو گرفتار کریں. چنانچہ حضرت مفتی ظرف علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹیج کے اوپر ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور مجمع کو موٹیویٹ کر رہا تھا، ابھار رہا تھا کہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، لیکن یہ جو بل حکومت نے پیش کیا ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، اس کے لیے میں اپنے بچوں کو ذبح کرا. یعنی یہ وہ نعرے لگا رہا تھا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو جیسے پولیس کا سائرن آیا اور پولیس اسٹیج پہ پہنچی تو مفتی ظرف علی خان صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ شخص بھاگا ہے وہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں. تو دعوے نہیں کرنے چاہیے، دعوے اللہ کو پسند نہیں ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ قسمیں کھائے لئن امرتهم ليخرجن، آپ ہمیں حکم دیں ہم ان کو ایسا کر دیں گے. قل لا تقسموا، نہیں تم قسم نہ کھاؤ، تم قسم نہ کھاؤ، جو تمہاری اطاعت ہے وہ پتہ ہے ہمیں کہ تمہاری اطاعت کتنی ہے. تو انسان بڑے بڑے دعوے نہ کرے کہ میں دین کے لیے یہ کر سکتا ہوں، میں دین کے لیے وہ کر سکتا ہوں. دین کے لیے اپنی ساری سعی لگا دے، کوشش لگا دے اور اس کے بعد دل سے یہ سمجھے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. دین کے لیے انسان اپنے آپ کو پورا کا پورا خرچ کر دے اور یہ سمجھے کہ اللہ جی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ معیار بندگی ہے. یہ معیار بندگی نہیں انسان بڑے بڑے دعوے کرنا شروع کر دے، انسان بڑی بڑی باتیں کرنا شروع. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت ہمارے خانقاہ تشریف لائے تھے ایک مرتبہ. تو کسی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کا نام پورے عالم اسلام کے اندر ایک دلیل ہے، بڑی تعریف. تو میں خود گواہ ہوں، میں اپنے کانوں سے سنا. حضرت نے فرمایا کیا میرا نام، بیکار سی زندگی ہے، ضائع کر دی ہے سب کچھ کر نہیں سکا. جو کام کرنے والے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں
اور دوسری طرف دعوے ہو رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب انتقال کا وقت آیا تو اتنا روئیں کہ پوری جو دوپٹہ تھا وہ آنسوؤں سے تر ہو کے نچوڑنا شروع ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے اور ان کو اس شرط پہ آنے کی اجازت دی کہ اندر آؤ گے تو میری تعریف نہیں کرو گے. حضرت عبداللہ بن عباس آئے کہ اما جان آپ نے بات کرنے کو منع ہی کر دیا، لیکن بات یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں آپ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے درمیان صرف چند سانسیں باقی ہیں. تو بڑی چند ایک اما عائشہ صدیقہ نے جواب نہ دیا تو سمجھے کہ اجازت مل گئی تو کچھ تعریفیں کی. تو اندر سے پردے سے رونے کی آوازیں. فرمایا کہ عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، مجھے دھوکہ نہ، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک تنکا ہوتی جو کوئی توڑ کے پھینک دیتا. جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں، وہ کوئی دعوے نہیں کرتے. چنانچہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا بھائی دعوے شعوے نہ کرو، بس چپ کر کے اطاعت کرو، چپ کر کے اطاعت کرو. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے نا ہم نے ان سب کو غلط ثابت کرنا ہے. یہ بات غلط ہے. جو میری جماعت کا نہیں ہے، جو میرے فرقے کا نہیں ہے، بس میں نے تو اس کو غلط ثابت کر کے رہنا، میں نے تو اس کو بتا دینا کہ تم کتنے غلط ہو، تم کتنے، حالانکہ خود گناہوں میں لتڑا ہوا ہے. ہمارے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم کسی دینی طبقے میں لگتے ہیں، دینی جماعت میں جڑتے ہیں، خانقاہ میں جڑتے ہیں، مدرسے میں جڑتے ہیں تو ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی عورت نے پردہ کر لیا تو وہ غیر پردے والی عورت، بے پردہ عورت کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتے، اس پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں صحیح کر رہا ہوں. بھئی ایسا نہیں ہے. ہمارے دینداروں کے اندر یہ ایک مرض ہے کہ ہر ایک کو جواب دینا ہے، ہر ایک کو مطمئن کرنا. کوئی ضرورت نہیں مطمئن کرنے. اپنی بات سامنے رکھو اور خود ایک طرف ہو جاؤ. اپنی بات بتاؤ کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی قابل بھروسہ ہے تو اس کی بات مانیں. ہم لوگ اصل میں اتنا زور لگا دیتے ہیں، زور لگا کے اس کے بعد وہ بندہ مان گیا، ماننے کو دیکھا میں نے محنت کی اس کے اوپر. یہ نہیں پتا کہ خود کتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو گیا. اللہ کے نبی نے تو کبھی ایسے نہیں کیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زیادہ فکر مند ہوئے تو آپ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدریک لعل فإن تولوا. دیکھو اگر یہ لوگ تم منہ پھیرتے ہو فإنما علیہ ما حمل، اس کے اوپر وہی ہے جس کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی ذمہ داری دی گئی ہے بس اس کے اوپر وہی ہے. اگر تم اس کی بات نہیں مانتے تو اس کے ذمے اس کا کام پورا ہو گیا. بس اب تم اس کی بات نہیں مانتے تو یہ تمہارے سر پہ ہے، پیغمبر کے سر پہ نہیں ہے. وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے اوپر بھی وہی کچھ ہے جس کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے. تم یہ دنیا کو یہ نہیں پتہ چلے گا. دنیا کو میں کیا دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سمجھ میں آ. جب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو بس اپنی حد تک رکھو. وعلیکم ما حملتم، تمہارے اوپر وہی کچھ ہے جس کی ذمہ داری تمہیں دی گئی. اس سے اوپر، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ لوگوں کو اکسانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت. یہ ایک بڑی اہم بات ہے، بڑی زبردست. ہمارے ایک ساتھی تھے ماشاءاللہ، بڑے اچھے ساتھی، بہت نیک، بہت ہی نیک. اللہ نے ان کو کیا کمال کا تقویٰ دیا تھا. ان کا نام تھا ہمارے سعید خان. انہوں نے مجھے ایک کارگزاری سنائی. کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی جماعت تھی جس کا بڑا ہولڈ تھا، قتل و غارت کے اندر بڑی مشہور جماعت تھی، آپ سب جانتے ہیں. لگے اس کا ایک ساتھی تھا اور وہ ہم اس کو گھیر گھار کے جماعت میں لے کے گئے. جماعت میں لے کے گئے تو وہ کسی دوسرے طبقے والوں کی مسجد میں چلے گئے تو انہوں نے مسجد میں گھسنے نہیں دیا، دھکے دے کے باہر نکالا. جب اس کو دھکا پڑا تو جس نے دھکا دیا تو اس کے پیسے جیب سے نکل کے نیچے گرے. تو اس نے اٹھائے پیسے اس کو دیے. ابھی آپ کے پیسے، اچھا تم چور بھی ہو؟ تو ان کو چور چور کہہ کے بھی مارنا شروع کر دیا. اتنی تو برداشت تھی کہ ان سے دھکے کھا لیتا، لیکن جب چور کہنا شروع کر دیا پھر اس نے پیچھے سے پستول نکالی اور ہوا میں فائر کیا. جب فائر ہوا تو پھر امیر صاحب نے جماعت کو نکالا اور بھاگے. وہاں سے نکلے تقریباً 9-10 گاؤں چھوڑ کے ایک اگلے گاؤں میں گئے جہاں ان کی تشکیل نہیں تھی. وہاں چلے گئے
تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر سب سوئے ہوئے تھے تو اٹھے اور رونا شروع کر دیا، رو 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 رو، برا حال ہو گیا۔ کہنے لگے بھی کیا ہو گیا؟ تو ان سے بات نہیں کرنے ہو رہی، ان کو پانی وانی پلایا، تھوڑا سا تسلی دی، سمجھایا، تو کہنے لگے کہ میں گنہگار، میری تو داڑھی بھی پوری نہیں نکلی اور میں نے یہ اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، میں تھوڑا سا دین کے راستے میں نکلا ہوں اور میں نے یہ ہوائی فائر کیا۔ یعنی خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میاں یہ ہمارا کام کا طریقہ یہ نہیں، ہمارے کام کا طریقہ یہ نہیں ہے جو تم نے کیا ہے، یہ فرمایا اور آپ چلے گئے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علیکم ما حملتم، تم اس آدمی کی ذمہ وہی ہے جو اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، بس اس کے اوپر وہی چیز پڑے گی جو اس کی ذمہ داری۔ کسی کو ثابت کرنے کی ہاں اپنی محنت کریں، کوشش کریں، بلاغ پیغام پہنچائیں، ان تطیعوہ، ہاں اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، یہ تمہیں بتا رہے ہیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور پیغام پہنچانے والے کے ذمے بس پیغام پہنچانا ہے۔ انہوں نے پیغام پہنچا دیا، آگے منوانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، آگے خود سمجھو کس طریقے سے سمجھیں۔ خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک شخص ایسا ہے، ایک شخص مثال کے طور پر، کوئی ایک آدمی ایسا نہیں، کسی ایک آدمی کا اشارہ نہیں کر رہا، کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کا نہ کوئی استاد ہے، نہ اس کا کوئی شاگرد ہے، نہ اس نے کہیں سے پڑھا ہے، نہ مستند ادارہ اس کے پیچھے ہے، اس کی بات کون مانے گا؟ دین کے حوالے سے، ڈاکٹری کے حوالے سے، انجینئرنگ کے حوالے سے، کسی کام کے حوالے سے، نہ اس کا کوئی استاد ہے، نہ اس کا کوئی ادارہ ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے اس کو ماننا ہے۔ دنیا کے معاملے میں ڈاکٹر بھی ہے کہ نہیں ہے، دوائی دے رہا ہے، ڈاکٹر بلڈنگ بنانے کا مشورہ دے رہا ہے، خود اس نے کنسٹرکشن کی ہے نہیں، کنسٹرکشن تو نہیں کی، ہاں مشورے بہت دیتا ہے۔ خود اس نے سوئمنگ کی ہے نہیں کی، لیکن آپ کو مشورے دیتا ہے کہ سمندر میں اترو، کرلی جھیل میں اترو، سینٹر میں جاؤ، یہاں پہ آپ کبھی بھی نہیں ڈوبو گے، میری بات مانو۔ کہ آپ خود تیراک ہو؟ نہیں، میں خود تو تیراک نہیں، خود آپ کو علم دین نہیں پڑھا اور آپ لوگوں کو علم دین سکھا رہے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے جو پہلی والی بات کا مطلب ہے۔ لیکن اگر ہمارے مسلمان اور ایک بڑا پڑھا لکھا طبقہ بات کو مانتا ہے، کیوں مانتا ہے جی؟ کیونکہ جی وہ تو حدیث پیش کر رہے ہیں، یعنی دوسرے علماء جو ہیں ان کو نہ حدیث آتی ہے نہ قرآن آتا ہے، وہ تو بس ایک اپنی مرضی سے انہیں پیٹ بھرنا ہوتا ہے یہ واقعہ سنا کے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو سمجھنے والا ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کس کی بات ماننی چاہیے، کہ مجھے دین کے اندر جس نے 70 برس دین کی خدمت کی ہے اس کی بات ماننی چاہیے، یا جو 17 برس بھی نہیں ہوئے دین میں لگے ہوئے اس کی بات ماننی چاہیے۔ تو ہمارے وما علی الرسول، پیغام پہنچانے والے کے ذمہ بس پیغام پہنچانا ہے، بقیہ ہر آدمی کے ذمہ اس کی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت بڑی زبردست، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ بڑی زبردست آیت ہے جو ان آیات سے مل رہی ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ کروں گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔